نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے بھارت نے پونچھ میں کرفیو نافذ کر دیا۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات دگرگوں ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔ وہاں پر گھمسان کی جنگ جاری ہے مجاہدین اور انڈین فوج کے درمیان۔ مجاہدین وہاں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور کشمیر کو مجاہدین نے کشمیر کو انڈین فوج کے لیے ایک قبرستان بنا دیا ہے۔ انہوں نے مجاہدین میں سے ابھی تک ایک بھی شخص نہیں مارا گیا، نہ پکڑا گیا۔ بھارتی فوج جنگل کے اندر، وہ فارسٹ کے اندر داخل ہونے سے گھبراتی ہے۔ انڈیا ٹوڈے بار بار خبریں دے رہا ہے، انڈین اخبارات خبریں دے رہے ہیں، انڈین ٹی وی خبریں دے رہے ہیں کہ اس جنگل میں بھارتی فوج داخل ہونے سے کترا رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ بھارتی فوج اس جنگل میں داخل نہیں ہوتی۔ اب اس جنگل میں 15-20 مجاہدین ہیں یا کوئی 100-150 کے لگ بھگ ہیں یا زیادہ ہیں، اس بات کا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ تاہم انڈین فوج نے وہاں پونچھ میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ انڈین فوج کا خیال ہے کہ پونچھ کے نوجوان جو ہیں وہ رات کو باہر نکل کر ادھر آ جاتے ہیں، دن کو ہمارے اوپر فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور رات کو بھی فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور پونچھ والے ان کی مدد کرتے ہیں، پونچھ والے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پونچھ میں مکمل طور پر انڈیا نے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ وہاں پر فوج ہی فوج ہے، چاروں طرف فوج ہے، اس جنگل کے چاروں طرف فوج ہے، لیکن ابھی تک کوئی مجاہد بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اب یہ انڈیا والے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو لڑاکا مجاہدین ہیں ان کو پاکستان کی SSG کمانڈوز نے تربیت دی، اس لیے یہ ہمارے ساتھ اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو مجاہدین نے ہمارے ساتھ اس طرح کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ ہمارے اتنے آدمی کبھی نہیں مارے گئے۔ 25 آدمی اب تک، 25 سے زائد آدمی، 2500 آج سے 2 دن قبل تھے، اب 25 سے زائد انڈین فوجی وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت سارے سویلین بھی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سویلین وہاں سے بھاگ بھی رہے ہیں۔ جن سویلین کو انڈیا نے بلایا تھا وہاں کشمیر میں رہنے کے لیے، ملازمتیں کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب یہاں پر مجاہدین کا قبضہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، تو ہمارے رہنے کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، مجاہدین ہمیں مار دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، ہمارا خاندان ختم کر دیں گے۔ تو وہ اپنے خاندانوں کو لے کر وہاں سے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہاں پر اپنا جو تھوڑا بہت سامان ہے اسے لے کر جا رہا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ اندازہ ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے کوئی فالس فلیگ جو ہے آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس طرح کا آپریشن اس نے پہلے کیا تھا ہمارے ساتھ، وہ اپنے جو ابھینندن کو اس نے بھیجا تھا، اس طرح کا، یا وہ اس نے اس سے پہلے بھی کئی کیے ہیں، تو اس طرح کا کوئی آپریشن بھارت کرنے کا خواہش مند ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آپریشن کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر اس طرح کا آپریشن کرنا چاہتا ہے تو پاکستان تو تیار ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کے تینوں ونگ تیار ہیں، بری فوج بھی تیار ہے، بحری فوج بھی تیار ہے، ہوائی فوج بھی تیار ہے۔ ہماری بحری فوج نے تو ان کی سب میرین کو پکڑ لیا تھا، پکڑنے کے بعد پھر اصول و ضوابط جو ہیں بحریہ کے، وہ ان کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا، اس کو ختم نہیں کیا، ورنہ اس کو پاکستان ختم بھی کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اب اس کا مکمل طور پر ڈیٹا لے لیا ہے۔ اب وہ میرین بالکل انڈیا کے لیے بیکار ہے، کیونکہ اس کا سارا ڈیٹا پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اب وہ سب میرین سب میرین ہوتی ہے جو سمندر کے نیچے، پانی کے نیچے چلتی ہے، نظر نہیں آتی باہر، وہ سب کے ہوتا ہے نیچے، جیسے سب ہوتا ہے کسی افسر کا، سب آفیسر ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے جو ماتحت ہوتا ہے، تو سب میرین کا ہے جو پانی کے نیچے چلتی ہے سمندر میں۔ تو وہ سب میرین انڈیا نے بھیجی تھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اگر اس کو موقع مل جاتا تو ہمیں نقصان پہنچاتی، لیکن پاکستان نے جو بحریہ کے اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق اس کو وارننگ دی، وارننگ دیکھتے ہی وارننگ ملتی ہے وہ بھاگی، پیچھے دوڑ گئی۔ تو اس طرح پاکستان نے پھر اس کو مزید نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ بحریہ کے اصول و ضوابط ہیں کہ اگر وارننگ دینے پر دشمن بھاگ جائے تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ
بحریہ کے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح بحریہ نے تو ہماری نے مطلب ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے بحریہ، بھارت بھی آ جائے مقابلے میں اگر آنا چاہتا ہے تو، اور ہوائی فوج بھی ہماری 27 فروری کا واقعہ دیکھا، یہ انڈیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 2 MiG ان کے ختم کر دیے گئے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ 2 ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا، اور بری فوج کا تو انہیں بہت سارے مطلب انہوں نے ہاتھ دیکھے ہوئے ہمارے فوجیوں کے، مجاہدین کے ہاتھ تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں جی، پونچھ اور رجوری کے جنگل میں وہ دیکھ ہی رہے ہیں، بارہ مولہ کے جنگل میں بھی وہ انہوں نے پہلے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، ابھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو مجاہدین جہاں بھی ہیں خدا کے فضل و کرم سے ان کے چھکے چھڑا رہے ہیں انڈیا کے، اور اب تک 25 سے زائد بھارتی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہاں پر انڈیا کی ملٹری فورس موجود ہے، اور ان کی سینٹرل ریزرو فورس بھی موجود ہے، BSF بھی موجود ہے، اعلیٰ ترین امنیشن کے ساتھ، اعلیٰ ترین فوجی مطلب ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس کے ساتھ وہاں پر یہ سارا مطلب ان کے پاس یہ فوجیں موجود ہیں۔ بلا شبہ چائنا کے بارڈر پر بھی انڈین فوج ہے، لیکن انڈین فوج تھوڑی تو نہیں ہے، 13 لاکھ کے قریب انڈیا کے پاس فوج ہے، تو چائنا کے بارڈر پر بھی لگی ہوئی ہے، بھوٹان کے بارڈر پر بھی تھوڑی بہت ہے، نیپال کے بارڈر پر بھی ہے، اور ادھر ہمارے پاکستان کے بارڈر پر بھی انڈین فوج موجود ہے۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج بھی ان کے مقابلہ میں جو ہے کھڑی ہے، تو لیکن بھارتی فوج کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے، اب وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بھارتی فوج تو خودکشیاں کر رہے ہیں، مشقت سے ڈرتے ہیں، وہ مجاہدین سے ڈرتے ہیں، پاکستان کی فوج سے ڈرتے ہیں، SSG کمانڈوز کا نام سن لے تو ان کی تو جان نکل جاتی ہے۔ اب وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں بھارتی فوجی۔ تو انڈیا ٹوڈے چلا رہا ہے کہ جنگل کے مطلب جو جنگل میں مجاہدین ہیں انہوں نے ہمارے فوجیوں کو مار دیا، جناب ہمارے فوج کو وہ مار رہے ہیں، اور ہمیں مطلب ہلکان کر رہے ہیں ہمارے انڈین فوجیوں کو۔ یہ انڈیا ٹوڈے جو ہے وہ لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کو مطلب ہے وہاں سینکڑوں دہشت گرد وہ کہتا ہے کہ چھپے ہوئے ہیں، وہ تو سینکڑوں کی تعداد بتا رہا ہے، نہ جانے کتنے ہیں، لیکن انڈیا ٹوڈے اور جو دیگر ان کے جو ہے چینلز ہیں انڈیا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینکڑوں دہشت گرد راجوری اور پونچھ کے جنگل میں چھپے ہیں۔ وہ جنگل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، کچھ اتنا چھوٹا نہیں ہے، 10-15 کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی کے اندر وہ ہے، تو 10-15 کلومیٹر کو کم تو نہیں ہوتے، اچھا خاصی مطلب وہ اس کا ہے محل وقوع ہے جنگل کا، تو خاصا مطلب وہاں پہ جو اس کے علاوہ وہاں پیپلز اینٹی فاشسٹ ایک گروپ آیا ہے، پیپلز اینٹی فاشسٹ، کیونکہ انڈیا فاشزم پر عمل درآمد کر رہا ہے نا، انڈیا بھی ایک جمہوری ریاست نہیں رہی، وہ ایک فاشسٹ ریاست بن چکی ہے، جس طرح کہ مطلب وہ مسولینی تھا یا وہ اپنے جرمنی میں ہٹلر تھا، وہ فاشسٹ حکومتیں تھیں ان کی۔ فاشزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری قوم اچھی ہے اور ہماری قوم دنیا میں سب سے اچھی ہے، پوری دنیا پر راج کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے، ہماری قوم اچھی ہے، بس یہ ہے فاشزم۔ مسولینی بھی یہی کہتا تھا کہ ہماری اٹالین قوم جو یہ اچھی ہے اور ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، یہی بات ہٹلر کہتا تھا کہ ہماری جرمن قوم دنیا میں سب سے اچھی قوم ہے، ہمیں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، یہی بات مودی کہتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے، مسلمان بھی نالائق ہیں، سکھ بھی نالائق ہیں، اور یہاں کے عیسائی بھی نالائق ہیں، اور جو ہندو قوم ہے یہ سب سے اچھی قوم ہے، اس کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، پہلے ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، اور اکھنڈ بھارت میں پھر پہلے جناب علی جنوبی ایشیا کو شامل کریں گے، اور بعد ازاں ہم پوری دنیا پر قبضہ کریں گے، اور یہ ہندوازم جو ہمارا ہندوتوا یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ہے یہ مسلک ہے، اور یہ سب سے بڑی قوم ہے ہندو، یہی فاشزم ہے کہ اپنی قوم کو بہتر کرنا، دوسروں کا احترام نہ کرنا، دوسروں کا خیال نہ کرنا۔ انسان بحیثیت انسان سب برابر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ہمارا مذہب تو یہی کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، لیکن یہ فاشزم ہے۔ تو اسی طرح کی ایک پیپلز اینٹی فاشسٹ ایک تنظیم آئی ہے میدان میں مجاہدین کی، وہ بھی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے ان کے بہت سارے آدمی مار دیے ہیں۔ عمر مشتاق کھانڈے نامی ایک مجاہد ہے جس نے 22 انڈین کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے راجوری پونچھ کے جنگل سے الگ یہ واقعہ ہے، اس سے ہٹ کر مطلب یہ واقعات ہیں۔ تو عمر مشتاق کھانڈے جو مطلب برہان وانی کا ایک شاگرد ہے اور اس کے جانشینوں میں سے ہے، اس نے 22 انڈین مارے ہیں، ہاں جی، ادھر بارہ مولہ اور شوپیاں کی طرف اس نے 22 انڈین مار دیے عمر مشتاق کھانڈے نے، تو یہ بھی ایک مجاہد ہے۔ اب پونچھ کا جو ہے نا مطلب ہے یہ آپریشن یہ پچھلے تقریباً 10 دنوں سے جاری ہے، اور بڑی گھمسان کی جنگ وہاں ہو رہی ہے مجاہدین کے ساتھ، اور مجاہدین میں سے ابھی تک ایک بھی نہیں مارا گیا۔ اور انڈین جو ہے وہ مطلب حزب المجاہدین کے کمانڈر کا پیغام اپنی مطلب اس پہ ٹی وی چینل پر نشر کر رہے ہیں، پورا انڈیا ان کو ٹی وی چینل پہ نشر کر رہا ہے حزب المجاہدین کا پیغام۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ ہماری یہ آخری جنگ ہے کشمیریوں کی،
کشمیریوں پر تم نے جو مظالم ڈھائے ہیں ان کا بدلہ ہم چن چن کر لیں گے، یہ ہماری آخری جنگ ہے، اور اس جنگ کا اختتام جو ہے غزوہ ہند پر ہوگا، اور غزوہ ہند کا آغاز ہونے والا ہے، اور پھر ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، حزب المجاہدین کا کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آخری جنگ ہے، اور یہ بات ان کا یہ پیغام انڈین ٹی وی نشر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور غزنوی فورس تو وہ تو ان کے جناب غزنوی فورس نے تو ان کے لتے لے لیے انڈیا کے، انڈیا بہت پریشان ہے۔ غزنوی فورس کو تو انہوں نے بالکل نارمل سمجھا تھا کہ یہ تو نارمل سی چیز ہے، لیکن غزنوی فورس نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ ہاں جی، پہلے دن 5 آدمی مارے، پھر 2 مارے، پھر 2 مارے، پھر ان کے 3 فوجی جو ہے وہ مطلب مار دیے، اور 20 کے حساب سے ان کے زخمی کر دیے غزنوی فورس نے۔ اور انڈین اخبار لکھ رہے ہیں کہ گمسان کی جنگ جاری ہے جی وہاں، اور مجاہدین کو جو ہے وہ مطلب ہے، مجاہدین نے پولیس کو بھی دھمکی دے دی ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ تو انڈیا کا ساتھ دے رہی ہے وہ جموں کشمیر کی پولیس۔ تو مجاہدین نے پولیس سے کہا ہے کہ تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر دیکھ لو ہم تمہاری خبر بھی لیں گے۔ ہاں جی، وقت جو ہے وہ آنی جانی آتا جاتا رہتا ہے، ہم تمہاری خبر بھی لیں گے، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو ہم پہلے سلوک کرتے رہے۔ تو اب خدا کے فضل و کرم سے یہ آخری جنگ ہے۔ مجاہدین بار بار اعلان کر رہے ہیں، انڈیا بھی بار بار اعلان کر رہا ہے کہ مجاہدین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آخری جنگ ہے، اور یہ غزوہ ہند ہے، غزوہ ہند کا آغاز ہے۔ غزوہ ہند سے تو ہندو ڈرتے ہیں، ان کی جان نکلتی ہے ہندوؤں کی۔ غزوہ ہند کا نام لے دیا جائے تو ہندو ان کی تو دھوتی گیلی ہو جاتی ہے، بہت ڈرتے ہیں ہندو غزوہ ہند سے۔ ان کو پتہ ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، ہماری احادیث کے اندر موجود ہے غزوہ ہند کی احادیث۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، مشرق کی طرف سے قافلے نکلیں گے جو اہل عرب کو مطلب ہے راستہ بتائیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو وہ اہل ہند کی حدیث جو ہے اس کو انہوں نے سنا ہوا ہے ہندوؤں نے۔ تو خدا کے فضل و کرم سے اب وہ حالات نہیں رہے، اب کشمیر جو ہے وہاں پہ کشمیر جل رہا ہے، اور کشمیر میں دو بدو جنگ جاری ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجاہدین کو فتح دے گا، کامیاب و کامران کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔